انہیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کس سیٹ پر بیٹھا ہوں. میرے ایک ایک لفظ کو لوگ اتنا کاؤنٹ کر رہے ہیں, کتنے غور سے سن رہے ہیں, اور مجھ سے پہلے کتنے ماضی کا حصہ بن گیا, میں نے بھی بن جانا ہے. اور یہ تو بہت برا حصہ بنے گا, بہت برا. اللہ خیر کرے. لیکن عمران ریاض پہلے سے زیادہ شارپ ہو کے آ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج اگر قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نائل ہو جاتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یزید ہوتا یا اس سے پہلے ابلیس ہوتا اس کی عدالت میں, تو شاید وہ بھی آج بری ہو جاتے. مجھے بتائیں کیا خوف کریٹ ہو گیا, کیا وہ بچے باز آ گئے؟ آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں, ہم سحر ہیں, اجالا ہیں, حقیقت ہیں. ہم محبت کا تو دیتے ہیں محبت سے جواب, لیکن دشمن کے لیے قہر و قیامت ہیں. میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں, خاک کا تیش ہے, افلاک کی دہشت ہے. اس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو چلا دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے دہشت کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, میاں غفار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور میرے ساتھ ہیں مصباح عمر, بہت ہی زیادہ سوشلی ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ, اور ان میں جو حب الوطنی ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ان کے والد صاحب بہت کامیاب اور بہت اچھے وکیل تھے اور دھڑے کے آدمی تھے. تو آج اتفاقاً میرے پاس دفتر آئی تو میں نے کہا ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عادل منصف روز محشر میں نعرہ نور پر میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ وہ مقام ہے جو کم ہی کسی کو نصیب ہوگا, عادل منصف کو نصیب ہوگا. اور یہ حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا. میرا خیال ہے ہمارے معزز جو عدلیہ کے جج صاحبان ہیں شاید انہوں نے نہیں سنا تو اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے, سنا تو اس پہ غور نہیں کیا, یا پھر انہیں غور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہ دی, یا پھر اللہ نے ان سے غور کرنے کی توفیق چھین لی. یہ تو اللہ کے معاملات ہیں یا ان کے معاملات ہیں, ان کے دلوں کے حال ہے, کہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں, اور کل جو کچھ 2 دن پہلے اور کل جو کچھ آج کل سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, کورٹ نمبر 1 میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے. اتنی تیزی سے بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کبھی اسی کورٹ نمبر 1 میں جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہوتے تھے, میں اس کورٹ میں گیا. انہوں نے کیسے مختار مائی کی جو فائل تھی, اس کے جو ملزمان کی فائل کو انہوں نے اٹھا کے پھینکی اور کہا جی سب کو دوبارہ گرفتار کر لو, سب کی ضمانت, سب کی جو بیل ہے وہ ان کو گرفتار کر لو, اور سب جو بری ہیں ان کی بریت جو ہے ختم کی جاتی ہے. پھر انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان سب کو بری بھی کیا بعد میں. تو میں اس وقت ان کے چہرے پہ رونق دیکھ رہا تھا, میں تکبر دیکھ رہا تھا اور اللہ کی شان دیکھ رہا تھا. لیکن تکبر اور کبریائی تو مصباح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے. بے شک بے شک. یہ تو سب باقی تو سب عارضی ہیں. دیکھیں ایک بندہ دنیا میں ہے ہی عارضی, مستقل فیصلے کر کیسے سکتا ہے. بے شک بالکل صحیح کہا. تو افتخار چودھری صاحب نے کیسے فائل اٹھا کے ماری. پھر میں نے ایک اور چیف جسٹس صاحب دیکھے, انہوں نے براڈ اسپیکٹرم میں کوئی میسیج دینا تھا کہ میرا بندہ یہاں کون ہے. تو وہ جب کورٹ نمبر 1 میں بیٹھے تو ایک سامنے وکیل صاحب بیٹھے تھے جنہیں بہت کم ہی لوگ جانتے تھے. تو انہوں نے کوئی قانونی نقطہ آیا, تو انہوں نے اس سے کہا بھی آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور میں آپ سے اکثر کیسز ڈسکس بھی کرتا ہوتا تھا, تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی رائے بتائی, اور رائے بتانے کے ساتھ ہی کورٹ نمبر 1 میں موجود سب کو پتہ چل گیا کہ مستقبل میں کس سے ہمیں رابطہ کرنا ہوگا. اور جب وہ رائے بتا کر اپنی اٹھ کے باہر گئے اور ابھی وہ اپنے گاڑی تک نہیں پہنچے تھے, تو ہمارے دوستوں کے مطابق اور واقفان حال کے مطابق 15-20 بندے ان سے موبائل نمبر لے چکے تھے. یہ ہماری عدلیہ کے حالات ہیں. اور کل جو کچھ ہوا, اور حیرت کی بات یہ مصباح کہ کل سردار صاحب کو انہوں نے کہا, سردار لطیف کو صاحب کو, اب سردار کیوں لکھتے ہیں؟ میاں صاحب یہ ایک بہت ہی عجیب فکرہ تھا, اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے ڈسکس بھی کیا کہ مطلب جسٹس صاحب کا ایک پیغام ایک انسان کے نام پہ آپ اس میں نفرت تھی, اتنی پرسنل آپ ہو گئے اس بندے سے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگاتے ہیں. یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی. تو قاضی صاحب آپ نے اپنے نام کے ساتھ قاضی کیوں لگایا؟ آپ کے نام کے ساتھ ایک قاضی لگا ہوا ہے, اور آپ کہیں کے بھی قاضی نہیں ہیں. اور دوسری بات پھر یہ
دیکھیں حیران کن بات کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سب نام کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگا سردار، ہوا، ایک سردار کے نام لگا میں ہوا، سردار لگا ہوا تو تھا۔ ان کو نہیں، اچھا پتہ نہیں اب وہ ایک تیر کے ساتھ دو شکار کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں وہ اپنے ساتھی جج کے نام سے سردار ہٹانا چاہتے میاں تھے۔ صاحب ایک بات میں آپ کی یہ کاٹ رہی ہوں کہ جسٹس صاحب اس قدر احسانوں کے تلے دبے ہوئے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ میرا انہیں خیال ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس قدر دبے ہوئے تھے کہ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے ان کے منہ سے نکل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کس سیٹ پر بیٹھا ہوں، میرے ایک ایک لفظ کو لوگ کتنا کاؤنٹ کر رہے ہیں، کتنے غور سے سن رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے کتنے ماضی کا حصہ بن حصہ گیا، بن میں نے بھی گئے۔ بن جانا ہے۔ اور یہ تو بہت برا حصہ بنیں گے ماضی کا، بہت برا حصہ، بہت برا۔ اللہ خیر کرے۔ پتہ نہیں، یہ واقعی یہ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ عہدے یا اقتدار ملنے سے انسان جو ہے بدلتا نہیں، ایکسپوز ہو جاتے، بالکل کھل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب دیکھیں وہ جس قسم کے چیف جسٹس صاحب ریمارکس دے رہے ہیں، جس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھولے ہوئے، یہ انہوں نے پڑھا نہیں، ساری کتابیں پڑھ لی اور یہ ایک فرمان نہ پڑھ سکے۔ کس قسم کے حالات ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میری 32 سال کی میرا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے، میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سے کرائم رپورٹنگ کی، کرمنل سے ملا، میں نے بہت سارے انکاؤنٹر کا بھی میں نہیں شاہد ہوں، بہت کچھ دیکھا۔ تو میں نے مصباح یہ دیکھا کہ ابتدا میں صرف لوگوں میں جو جھجک ہوتی ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک میری بات یاد رکھنے، نہ نیکی کی جھجک ختم ہونی چاہیے، نہ بدی کی جھجک ختم ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ یہ جو ایک جھجک ہے نا، ایک پردہ، یہ پردہ رہنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں جو اس جو حالیان اقتدار ہیں یا مقتدر جو حلقے ہیں، لوگوں کی بہت بڑے اسکیل پہ کیوں جھجک ختم کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں یا خوف پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی جھجک ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں عمران ریاض پہلے سے زیادہ شارپ ہو کے آ رہا ہے۔ میاں صاحب آپ ایک مطلب حیران کن بات دیکھیں کہ جج صاحب کا کویشچن تھا کہ یہ عمران ریاض کون ہے، مطلب آپ ان کی لا علمی کے میں اس کی داد دوں یا ان کی بیوقوفی کی داد دوں کہ وہ ایک اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پر جو صحافی جا رہا ہے، جس نے اتنی قربانیاں دی، جس کے ساتھ اتنے مظالم ڈھائے گئے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے، کیا ہم ان کا ریڈ کارپٹ سے استقبال کریں؟ یا آپ سوچیں کہ جسٹس صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ تو جسٹس صاحب سے عرض یہ ہے حضور، یہاں تو قبرستان میں بھی ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے ان دنوں۔ ایک صاحب قبرستان جاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ وہاں بھی بچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی سسر کی قبر پہ فاتحہ خوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے تو ہر جگہ ریڈ کارپٹ دیکھے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ کسی نے آپ سے ریڈ کارپٹ مانگا، لیکن آپ کے اندر اتنی شدید نفرت کیوں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے کہا جاتا ہے جنہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور آپ کو میاں صاحب بہت اعتراضات بھی ہیں۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے ایک بات کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج اگر قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ الفاظ ہمارے ایک چیف جسٹس کے ہیں ہمارے، پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لا قانونیت یا پی ٹی آئی والے یا کوئی بھی یہ لا قانونیت پھیلا رہے ہیں۔ اس سے بڑی لا قانونیت کیا ہوگی؟ وہ ایک فرعون تھا، وہ تو ایسے ہی بدنام ہو گیا بیچارہ۔ آج تو فرعونیت اور رونت اتنی ہے کہ اب تو اینٹ بھی نہیں اکھاڑنی پڑتی، اینٹ کے اوپر ہی 5-6 بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑا اچھا تجزیہ ایک بندے نے کیا کہ اگر یزید ہوتا یا اس سے پہلے ابلیس ہوتا اس کی عدالت میں تو شاید وہ بھی آج بری ہو جاتے۔ ہاں، وہ کسی نے یہ بھی کہا کہ جہاں ایسا کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹو کے کیس میں بات ہو رہی تھی نا کہ بھٹو صاحب کا کیس دوبارہ ری اوپن ہونے والی بات، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ایسا کریں کہ آپ پیچھے چلتے جائیں اور وہ لے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی طلب کریں کہ انہوں نے دانا کیوں کھایا تھا، ان سے کیوں، وہ کیوں۔ یہ تو ایک مذہق خیز بات ہے، ماضی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں۔ اب آج کی بات کریں، دیکھیں آپ کی حیثیت ہے اور کل کو آپ جواب دہ ہوں گے۔ میں کسی وقت یہ بات سن کے کانپ جاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، میں پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، تو کیا ان کے فیصلوں کے اثرات نہیں گنے جائیں گے؟ بے شک۔ کیا ان حکمرانوں کے مظالم کے، ان کی کرپشن کے، ان کی میل پریکٹسز کے، ایک آدمی نے ایک جگہ پہ ایک کسی حکمران نے کسی طاقتور نے کرپشن کی
وہ جو پیسہ اس نے اپنے گھر میں لے گیا، وہ جو باہر شفٹ کیا، اس پیسے سے کتنے اسکول بن سکتے تھے، کتنے ہسپتال بن سکتے تھے، کتنے بچوں کا بھلا ہو سکتا، تو وہ حساب تو ان کو دینا پڑے گا. بے شک یہ کسی غلط فہمی کا یہ شکار ہے بہت بڑی صاحب. غلط فہمی کا شکار ہے میاں صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں بڑے آرام سے الیکشن ڈے کا، کہ لوگ اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ ووٹ سے کریں گے. اگر انہوں نے وہ بھی کرنے دیا تو، اگر یہ اتنی جو لاقانونیت پاکستان میں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ابھی صبر سے کام لے رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس دن اپنے اظہار کا موقع ملے گا. تو یہ بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ لوگ چپ رہیں گے. لوگ چپ نہیں رہیں گے. ایک حد ہے، جب وہ برداشت سے باہر ہوگی تو یہ سب نکلیں گے. آج مجھے یاد ہے، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری دن تھے، تو ایک دن آپ میرے دفتر آئیں تو آپ نے بڑا کہ میں چھوڑ رہی ہوں پی ٹی آئی، ہے کیا گند ڈالا ہوا عمران خان ہے. یہ آپ کے الفاظ تھے. میں بھی کالم بھی لکھتا رہا ہوں، اور کم و بیش پاکستان میں اگر اس وقت یہ حال تھا کہ ہمارے جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ہمارے جو دوست پی ٹی آئی میں جو تھے، جو وزراء تھے، ایون ایک صوبائی وزیر نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی میں اگلا الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑوں گا، کس پارٹی سے لڑوں گا، اس نے تو برباد کر کے رکھ دیا. تو عمران خان کو تو نکال کے انہوں نے زندہ کر دیا. جب بچوں کے خلاف آپریشن ہوا پورے پنجاب میں، دیکھیں وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں بچے گرفتار ہوئے، ان کا کرمنل ریکارڈ بنا. تو میں نے اسی وقت ہمارے جو کرائم رپورٹر ہیں شعیب، میں نے ان سے کہا یار یہ آپ اس کو نا بڑے صرف یہی سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے خلاف کارروائی، اور بھائی یہ ٹیرر کریٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں، خوف کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ساری الیکشن کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو مجھے بتائیں کیا خوف کریٹ ہو گیا؟ کیا وہ بچے باز آ گئے؟ بالکل نہیں بھائی وہ تو ایک سروں جو ہے قابو نہیں آ رہی. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بعض کا نا، وہ ایک میں پچھلے دنوں انڈیا کی ایک فلم کا سین دیکھ رہا تھا، اس میں یہ انڈیا مشہور اداکار جو ہے نانا پاٹیکر، وہ الیکشن میں اس کو کہتا ہے بھی الیکشن جتوانا ہے، تو وہ چند گنڈے لے کر الیکشن والے دن پہنچ جاتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ، اور کچھ لوگوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، کچھ کو گھسیٹا جاتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے، فلاں کو ووٹ دینا ہے، خبردار. اگر اب وہ کمپین کر رہا ہے تو وہ مخالف امیدوار کی جس نے اس سے ڈیل کی کہ میں نے تمہیں الیکشن جتوانا ہے، اس کے گنڈے گئے اور لوگوں کو مار رہے ہیں کہ تم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اس کے مخالف کو. تو لوگ کہنے لگے ابھی تو الیکشن ہو جا رہی ہے، ابھی تو وہ جیتا ہارا نہیں، آپ نے ابھی سے غنڈہ گردی شروع کر دی. تو وہیں انہوں نے سین یہ تھا کہ وہی ماحول بدل گیا اور وہ الیکشن ہار گیا. وہ اس کی کمپین کر اس کی کمپین انڈائریکٹلی انہوں نے اس کی کمپین کر دی، اپنے بندے کو جتوا دیا، اور دوسرا جو جیت رہا تھا اس کو ہروا دیا. تو یہی طریقہ اس وقت تو ایک برانڈ نیم بن گیا ہے عمران خان. آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک مطلب ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولتا ہے اس کا کیریئر اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اگر اول تو امکان نظر نہیں آتے، لیکن ابھی مجھے کوئی اتنی اس سے کوئی فروٹفل امید نہیں ہے کوئی کہ اقتدار میں آ کے کوئی بہت دودھ کی ندیاں عمران خان صاحب اسی قسم کے بزدار جیسے لے کے آئیں گے، اسی قسم کے بندے لے کے آئیں گے، لیکن انہوں نے ان کو بنا دیا. لیکن ہماری غلط حکمت عملی میری بات سنیں نا، ان جنہوں نے اسے بنایا ہے آج، آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے ہاتھوں یہ سزا یافتہ قرار دیے گئے. مطلب یہ تا حیات نااہل ہوئے اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئی. بالکل. تو یہ دیکھیں آج جس وقت نواز شریف صاحب یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال ایسے کیا گیا ہے جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں. بالکل آپ یہ دیکھیں. لیکن یہ لوگ جو عوام ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے اندر بہت غم و غصہ ہے، عمران خان سے بہت پیار ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ لوگ خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں. ایک انسان اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا اتنا انہیں خوف ہے کہ اس کی ایک جھلک اب تک کسی نے جب لوگ کرتے ہوں گے. میں نہ پیار کرتا ہوں، نہ میں بہت کو پر امید ہوں عمران خان صاحب سے، لیکن سچ کیونکہ میرا پچھلا ایکسپیرینس ہے میرے سامنے، تو میں تو پوری امید نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ بعض کا آتا نا، دیکھیں کمل کا پھول بھی گندے پانی میں سے نکل آتا ہے، بہتری بھی ہو جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے جب بے نظیر صاحبہ پاکستان میں آئیں تو جو ان کے قریبی لوگ تھے جنہوں نے ان کو انٹرویوز کیے، جو ان سے ملے، تو وہ بتا رہے تھے وہ بہت تبدیل شدہ ہے، وہ بہت بدل چکی ہیں. انہوں نے اب باہر زیادہ رہیں، انہوں نے کمپیریزن کچھ کیے، تو اللہ نے پھر جب وہ بدل گئے تو انہیں موقع نہیں دیا. یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنا جو آخری جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، ایڈیٹرز کے ساتھ، APNS کے نمائندگان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے، مجھے یہ بڑا خلش ہے کہ میں اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکا، تو اب میں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا. تو ایک اخبار رئیس ایک ایڈیٹر تھے
انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ 11 سال گزر چکے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنی مہلت مل جائے گی اب؟ تو جنرل ضیاء الحق ان کے سوال پہ خاموش ہو گئے تھے اور پھر وقت نے دیکھا کہ 1.5-2 مہینے بعد مدت ختم ہو چکا تھا. تو یہ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عارضی بنیادوں پہ آنے والے سارے سیاستدان ہوں جو بھی ہوں افسران ہوں، جب بندہ دنیا پہ ہی عارضی ہے تو وہ کیا مستقل فیصلے کر رہے ہیں؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میاں صاحب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان جو ہے اللہ، باقی ہمیں تو یہ امید ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہمیں ایک صرف یہ امید ہے کہ بچا ہوا ہے، ورنہ کسی اور اداروں سے یا جوڈیشری سے یا کسی بھی ادارے سے ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ کچھ. ہاں عوام میں اگر شعور آ گیا ہے تو عوام کو انہیں ووٹ کاسٹ کرنے دیں پلیز، ان کو اپنا حق ادا کرنے دیں کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جس کو وہ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے 5 سال کا اقتدار دیں. اس طرح ڈر کے اور یہ ڈرا کے لوگوں کو تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ، میں نے ایک شخص سے انٹرویو لیا، اس نے مجھے بڑا اچھا ایک شعر سنایا کہ آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں، ہم سحر ہیں اجالا ہیں حقیقت ہیں ہم محبت کا تو دیتے ہیں محبت سے جواب، لیکن دشمن کے لیے قہر و قیامت ہیں ہم. میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں، خاک کا تیش ہیں افلاک کی دہشت ہے ہم. تو لوگوں میں جب یہ شعور آ جاتا ہے، واقعی افلاک کی دہشت ہے. بہت آپ نے بہت خوبصورت بات اس کا یا اینڈ شیئر کا، واقعی افلاک کی دہشت ہے. اور اب نا لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا برا سلوک ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا جو میں نے دیکھا کرمنلز کی ہسٹری، جن کو مار پڑی، جب تک وہ مار کا خوف تھا وہ لوگ ڈرتے تھے، پھر جب مار پڑی تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کے تمام تھانوں میں تفتیشیں بھگتی ہوئی ہیں، مارے کھائی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ دوبارہ اسی لائن پہ جو ٹھیک ہے کیا کر لیے، اتنا ہی تھا نا. ابھی آپ دیکھیں نیو ایئر پہ میں باہر نکلی ہوں بچوں کو لے کر، لوگوں نے نعرے لگائے ہوئے تھے. یہ جتنا مرضی منع کر رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ اتنا خوف ہے لیکن لوگ نہیں پیچھے ہٹ رہے. لوگ اس کو بہت زیادہ ہیرو بنا چکے ہیں. اور یہ لوگوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے عمران خان سے، لیکن اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کیا. تو اس وجہ سے مجھے تو عجیب و غریب حالات، اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا. بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کو تو یہ کہہ دیتے ہیں دہشت گرد ہے، ذرا سا اپنی حق کی آواز کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو یہ دہشت گرد کا اس کو سٹیمپ لگا کے اس کو اندر کر دیتے ہیں، مار کٹائی کر دیتے ہیں. مطلب آج تک ایسے شفاف حالات پاکستان میں کبھی زندگی میں نہیں آئے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر کوئی شے گندم کو چلا دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے دہشت گرد تھے. ہم نا اصل میں اقتدار اندھا ہوتا ہے، اقتدار کی اور طاقت کی آنکھیں نہیں ہوتی. بالکل. لیکن میاں صاحب جو کردار فائز عیسیٰ صاحب نے کل انجام دیا ہے وہ ایک ان پڑھ انسان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک ایسا مذکر خیز مطلب ہیئرنگ تھی کہ مجھے مطلب سردار لطیف کھوسا ایک مجھا ہوا آپ کے سامنے جو بھی ہے، لیکن آپ اس کو ایک اتنی بدتمیزی لینگویج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار ہٹا دیں. شکر اس نے یہ نہیں کہا اپنے باپ کا نام ہٹا دیں، دوسرا رکھیں کوئی باپ. یہ بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے تھے نا بھٹو کے دور میں کہ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. بالکل وہی چل رہا ہے، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. بالکل. وہ اس پہ اداکارہ زرکا کے شاید یا کسی اداکارہ کے اوپر کو تھا، وہ کسی بادشاہ کے لیے شاید بلایا گیا تھا کوئی محفل موسیقی میں شرکت کے لیے، تو کسی نے انکار کیا تھا. اس قسم کا کو تھا، پرانا ہو گیا، بھول گیا ہم لوگ، سنی سنائی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے. اور میں آپ کو بتاؤں جب اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں نا تو وہ جب بہت وہ ہوتا ہے نا حبس، تو پھر آندھی بہت تیز ہے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.